اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ ہے کرم اس پر خدا پاک کا، ہے کرم اس پر خدا پاک کا، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا مدنی مذاکرہ، مدنی پھولوں کے ساتھ ملاقات کا سلسلہ۔ دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ شہزادہ اتار الحاج عبید رضا اتاری المدنی کا سفر پنجاب پاکستان۔ دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ حضرت مولانا مفتی قاسم اتاری مدہ ذلہ العالی کا مدنی مذاکرے سے قبل سنتوں بھرا بیان۔ دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ مجلس رابطہ بالعلماء والمشائخ کے تحت اعلیٰ حضرت کے خلفاء کے مزارات پر حاضری۔ دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مدنی مذاکرہ، براہ راست ہفتہ وار سلسلہ، اسلامی بھائیوں کے سوالات کے جوابات، سحری کے حسین مناظر، مدنی مذاکرے ملاقات کے بعد تاثرات کا سلسلہ۔ عاشقان مدنی مذاکرہ نے خوشی و مسرت کا اظہار کیا۔ ہفتہ وار مدنی مذاکرہ اور دیگر مدنی کاموں کا مدنی گلدستہ پیش خدمت ہے۔ والحبیب الذی ترجى شفاعته، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته، لكل هول من الأهوال مقتحم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ سوشل میڈیا کے لیے وقت ہے، فیس بک کے لیے وقت ہے، ٹی وی چینلز گناہوں بھرے دیکھنے کے لیے وقت ہے نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے، اعلاء کلمۃ الحق کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے، اپنی اولاد کی اصلاح کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے، اپنے محلے کے مسلمانوں کو نماز کی دعوت دینے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ اگر یہ تھوڑا تھوڑا نکالیں نا وقت تو بہت نکل سکتا ہے۔ اب ان کو کمانا زیادہ کیوں پڑتا ہے؟ آسائشیں زیادہ ہے، غذاؤں کا انداز آپ کو زیادہ پتا ہوگا مجھ سے، لیکن مجھے بھی اندازہ ہے اس کا کہ اتنا کھاتے ہوگے اتنا پھینکتے ہوں گے ڈسٹ بین میں۔ میں جنرل بات کرتا ہوں، جو غذا ضائع ہوتی ہے نا، اس کی جو نحوست بھی ان کو پہنچتی ہوگی کہ ان کو یوں لگتا ہوگا ہم کو زیادہ کمانا ہے۔ ویسے اصول جو ہے نا وہ یہ ہے، عقل مند جو ہے نا جہاں جتنا رہنا ہے اتنا اس کے لیے انتظام کرتا ہے۔ تو اب دنیا میں جتنا رہنا ہے، کتنا رہنا ہے وہ تو رہ لیا آپ نے، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ تو اب یہ کہ اگلی پل کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، اپنے کو نہیں پتا، ہو سکتا ہے ہم قبر کے اندر ہوں۔ آج کل اکثر لوگ موٹر سائیکل کا استعمال کرتے ہیں، لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو موٹر سائیکل کی سواری سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے۔ میرا خیال ہے ڈرنے کی اجازت باقی رکھی جائے، دے دی جائے اجازت۔ آئے دن یار اسکوٹر کے ایکسیڈنٹ تو ایسے ہوتے ہیں کہ بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، اور یہ بیچارے ہیلمٹ بھی پہنتے نہیں ہیں بعض، بلکہ اکثر شاید اب بھی نہیں پہنتے ہوں گے۔ سر کے بل یہ جب آتے ہیں یہ زمین پر تو پھر بعض اوقات تو لمبا کوما ہوتا ہے ان کا، بے ہوشی، گھر والے سب پریشان، پھر اسپتالوں کے چکر اور ڈاکٹروں کے خرچے، جو بیچارے جو غریب یا متوسط الحال جو ہوتے ہیں
दरमियाने आमदनी के, उनकी तो बेचारों की सारी पूंजी खत्म हो जाती होगी, बल्कि कर्जों में डूब जाते होंगे। तो ये स्कूटर की सवारी, जितनी भी सवारियां हैं ना, सब में खतरनाक सवारी जो है ना, ये स्कूटर की है। तो जिसको स्कूटर के बगैर चले ना, उसको स्कूटर की तरफ देखना भी नहीं चाहिए। देखो ये कोई फिकी मसला नहीं है, मेरी जो मोटी अक्ल में है वो अर्ज किया मैंने। अगर नहीं होते एक्सीडेंट तो मुझे बता दीजिए, कितने जख्मी होते हैं बेचारे, माजूर बन जाते हैं हमेशा के लिए, कितने फोत हो जाते हैं इसमें। कई ऐसे अभी भी बेहोश पड़े होंगे अस्पतालों में, रोज कितने हादसे होते होंगे स्कूटर के। मैं केमाड़ी से मदनी मुज़ाकरे में हाजिर हुआ हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मदनी मुज़ाकरे में मुझे बहुत इल्म दीन सीखने को मिला है यहाँ पर, और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। और आप में तमाम हमारे सुनने वाले जो नाजरीन हैं मदनी चैनल के, उनसे गुजारिश करूँगा कि आप लोग भी आएँ और मदनी मुज़ाकरे में शिरकत करें। मैं यहाँ मदनी मुज़ाकरे में आया, मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत दीनी बातें सीखने को मिली। और हम तमाम इस्लामी भाइयों को चाहिए कि मदनी मुज़ाकरे में आएँ, वापस से इल्म दीन सीखें और फैज़ हासिल करें। मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे आया हूँ मदनी मॉल में, मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे बाबा जी की बातें बहुत प्यारी थी और यानी कि उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। और इंशाअल्लाह मैं भी अपने दोस्तों को भी दावत दूंगा कि वो भी आएँ यहाँ पे, और तमाम मदनी चैनल के नाजरीन हैं उनको भी दावत दूंगा वो यहाँ पे आएँ और अच्छी अच्छी बातें सीखें। آمن تذكر جيران بذي سلام آمن تذكر جيران بذي سلام ما زجت دمعا جرى من مقلة بدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على یہ ارشاد فرمائیے جو مدنی قافلے میں سفر کریں ان کو واپس آ کر علاقے میں کیسے سنبھالا جائے، کیسے ان کا استعمال کیا جائے؟ اس میں یہ ہے کہ جیسے امیر قافلہ اگر وہ ہوگا نا مضبوط، اور جہاں جہاں مضبوط ہوتا ہوگا وہاں مدنی قافلہ کامیاب بھی ہوتا ہوگا، یہ تو آپ لوگوں کو تجربہ ہوگا اس کا۔ تو اب آنے کے بعد یہ کہ جو آیا، اب اس میں جس نے زیادہ چوٹ کھائی ہے اس پر زیادہ توجہ بھی دینی چاہیے، تاکہ اس کی چوٹ جو ہے نا، اس کا زخم جو ہرا رہے۔ اگر زخم بھر گیا تو یہ پھر ادھر ادھر ہو جائے گا، تو اس کو مسلسل سنتوں بھرے اجتماع میں لایا جائے، مدرسۃ المدینہ بالغان کی ترکیب اس کی کی جائے، علاقہ دورہ ورائے نیکی کی دعوت کی ترکیب کی جائے۔ مگر یہ کب ہوگا؟ جب ہم خود کرتے ہوں گے، ہم لوگ کرتے ہی نہیں نا یہ۔ تو اس لیے وہ مدنی قافلے میں آیا بیچارہ، رویا دھویا، جذبہ ملا کہ بس اب میں یوں کروں گا یوں کروں گا یوں کروں گا۔ وہ مدنی قافلے گھر پہ گئے اور بالکل وہ ظاہر ہے کہ وہ انداز چینج ہو جاتا ہے معاشرے کا، وہ جو مسجد میں تھا وہ نہیں رہتا گھر کا ماحول، پھر وہ بیچارہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ اور ہم لوگ وہ کر نہیں رہے ہوتے۔ ہم مدرسۃ المدینہ بالغان میں خود جاتے تو اس کو لاتے نا، ہم علاقہ دورہ برائے نیکی کی دعوت کی ترکیب میں ہوتے تو اس کو ساتھ رکھتے نا۔ تو یوں مطلب ترکیب آؤٹ ہو جاتی ہے، اور خالی وہ یہ رہ گئی رسم ازاں، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی۔ محمد سيد الكونين وثقلين محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من علب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على شہزادہ اتار الحاج عبید رضا اتاری المدنی کا سفر پنجاب پاکستان، آپ کا سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کا سلسلہ، اسلامی بھائیوں کا والہانہ استقبال و گرم جوشی کا مظاہرہ۔ آپ نے عنایت کیے مدنی پھول، ایک مدنی گلدستہ آپ کے مبارک سفر کا دکھاتے ہیں۔ شہر ہے راولپنڈی، پنجاب پاکستان۔ حدیث پاک میں ہے کہ یعنی تم میں کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا
جب تک اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہو۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں اپنے کمال ایمان کا احتساب کرنا چاہیے۔ رسول اکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو قیامت کے دن 5 چیزیں لے کر آئے گا اسے جنت سے نہ روکا جائے گا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 5 چیزوں میں مسلمانوں کی جماعت کی خیر خواہی کا بھی ذکر فرمایا۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، عام مسلمانوں کی نصیحت یعنی خیر خواہی یہ ہے کہ باقدر طاقت ان کی خدمت کرنا، ان سے دینی و دنیاوی مصیبتیں دور کرنا، ان سے محبت کرنا، ان میں علم دین پھیلانا، اعمال نیک کی رغبت دینا، اور جو چیز اپنے لیے پسند نہ کرے ان کے لیے پسند نہ کرنا، وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ حدیث بہت ہی جامع ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ والوں کی کیا شان ہے، اللہ والوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور نیک اجتماعات میں حاضر ہونے سے تقدیریں پلٹ جاتی ہیں۔ الحمدللہ عز و جل اس پرفتن دور میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ایسے بے شمار آئے ہیں جو کہ گناہوں بری زندگی گزار رہے تھے، جو کہ گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، جو کہ بے نمازی تھے، جو کہ جھوٹ بولتے تھے، جو کہ شرابیں پیتے تھے، جو کہ چوریاں کرتے تھے، جو کہ کیا کیا نہیں کرتے تھے۔ الحمدللہ عز و جل وہ دعوت اسلامی کے اجتماع میں آئے، عاشقان رسول کی صحبت حاصل کی، اور الحمدللہ عز و جل کی کایا پلٹ گئی اور وہ بھی تائب ہو گئے۔ الحمدللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم آمن تذكر جيران بذي سلام آمن تذكر جيران بذي سلام۔ مبلغ دعوت اسلامی حضرت مولانا مفتی قاسم صاحب قبلہ مدت ذلہ العالی نے UK سے مدنی چینل پر سنت و بھرا بیان فرماتے ہوئے مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ آپ کا یہ سنت و بھرا بیان مدنی چینل پر براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا گیا۔ وہ اپنی پارسائی کی حفاظت کرتا ہے کہ شرمگاہ کی حفاظت تب ہے جب آنکھوں کی حفاظت ہے، جب نگاہوں کی حفاظت، نگاہ کی حفاظت ہے تو دل کی حفاظت ہوگی، دل میں برے خیال نہیں آئیں گے، دل میں برے تصورات نہیں آئیں گے، دل کی طہارت اور دل کی حفاظت ہوگی تو اس سے اگلی حفاظت ملے گی۔ اور اگر نگاہ آزاد چھوڑی ہوئی ہے تو آدمی اپنے خیالات کو محفوظ نہیں کر سکتا۔ توکل کرنے والے ہوں، قناعت کرنے والے ہوں، حب دنیا سے بچنے والے ہوں، حب جاہ سے بچنے والے ہوں، اپنے دل کی حفاظت کرنے والے ہوں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوں، اپنی زبان کی حفاظت کرنے والے ہوں، اگر ہم یہ ہیں تو ہم سچے دعوت اسلامی والے ہیں۔ جس طرح کا بنانا مطلوب ہے، جس طرح کا بنانا مقصود ہے، جو ہماری پہلی ورڈنگ ہے کہ مجھے اپنی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، پھر اس کا ایک پارٹ جو ہے جو حقوق اللہ سے متعلق ہے ہم اس کو ادا کرنے والے ہیں۔ ہمارے اوپر شریعت کے، ہمارے دین کے جو احکام ہمارے اوپر نافذ ہوتے ہیں وہ ہے حقوق العباد، بندوں کے حقوق، لوگوں کے حقوق۔ ہمارا تعلق لوگوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے؟ اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، جن کے ساتھ ہم کاروبار کرتے ہیں ان کے ساتھ، جہاں ہم نوکری کرتے ہیں، ہمارے ساتھ جو دوسرے ہمارے کولیگز ہیں ان کے ساتھ، ہم راستے میں جاتے ہیں، ہمارے ساتھ کوئی سفر کرتا ہے بس کے اندر، اس کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسا ہونا چاہیے۔ ہم مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، یہاں بہت سارے دیگر نمازی آتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا رویہ، ہمارا طرز عمل، ہمارا اسلوب زندگی کیا ہونا چاہیے، یہ حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے، یہ بندوں کے حقوق سے متعلق۔ رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری نے UK میں سنتوں بھرا بیان فرماتے ہوئے شرکاء کو مدنی پھولوں سے نوازا۔ آپ نے اسلامی بھائیوں سے ملاقات کی، مدنی گلدستہ پیش خدمت ہے۔ It's دعوت اسلامی
It's arrived to rectify the people. It's all over the world. It's Dawat Islami. It's arrived to rectify the people. It's all over the world. It's spreading the fragrance of the love of the Prophet. It's all over the world. It's spreading the fragrance of the love of the Prophet. मदनी काफलों में आशिकान रसूल का सफर, मुलाजा कीजिए मदनी गुलदस्ता। आओ मदनी काफिले में हम करें मिलकर सफर। आओ मदनी काफिले में हम करें मिलकर सफर। सुन्नते सीखेंगे इसमें, सुन्नते सीखेंगे इसमें इंशाअल्लाह सर बसर। आओ मदनी काफिले में हम करें मिलकर सफर। आओ मदनी काफिले में हम करें मिलकर सफर। 30 और 12 दिन के मदनी काफिले। 30 और 12 दिन के मदनी काफिले में सफर करते रहो जब भी तुम्हें मौका मिले। मदनी काफिले में हम करें मिलकर सफर। आओ मदनी काफिले में हम करें मिलकर सफर। सुन्नते सीखेंगे इसमें, सुन्नते सीखेंगे इसमें इंशाअल्लाह सर बसर। आओ मदनी काफिले में हम करें मिलकर सफर। आओ मदनी काफिले में हम करें मिलकर सफर। मुझको जज्बा दे सफर करता रहो परवरदिगार। मुझको जज्बा दे सफर करता रहो परवरदिगार। सुन्नतों की तरबियत के काफिले में बार बार। मजलिस राब्ता बिल उलमा वल मशाइख के इस्लामी भाई ने खलीफा सईदी आला हज़रत अलैहि रहमा हज़रत सैयद मोहम्मद हुसैन मेरठी अलैहि रहमा के मज़ार पर हाज़री दी। बाबुल मदीना में खलीफा आला हज़रत सैयद मोहम्मद हुसैन मेरठी का मज़ार बाबुल मदीना पापोस नगर के कब्रिस्तान में है। इसी मजलिस के इस्लामी भाई ने खलीफा आला हज़रत सैयद दीदार अली शाह मुहद्दिसुल बरा के मज़ार पर हाज़री दी। मरकज़ुल औलिया लाहौर में आपका मज़ार शरीफ देहली गेट मस्जिद दीदार अली शाह के साथ मुल्हिक़ है, जबकि खलीफा आला हज़रत मुफ्ती ग़ुलाम जान हज़ारवी अली रहमा की क़ब्र मुनव्वर पर हाज़री का भी सिलसिला हुआ। मरकज़ुल औलिया लाहौर में खलीफा आला हज़रत मुफ्ती ग़ुलाम जान हज़ारवी का मज़ार मियानी शरीफ कब्रिस्तान लाहौर में है। मैं हूँ सुन्नी, रहूँ सुन्नी, मरूँ सुन्नी मदीने में। मैं हूँ सुन्नी, रहूँ सुन्नी, मरूँ सुन्नी मदीने में। बक़िए पाक में बन जाए तुर्बत या रसूल अल्लाह। बक़िए पाक में बन जाए तुर्बत या रसूल अल्लाह। रुकन शूरा हाजी फुजैल रज़ा अत्तारी ने आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान में 12 रोज़ा मदनी कोर्स के मुअल्लिमीन को मदनी फूल इरशाद फरमाए। मुबल्लिग़ दावत इस्लामी इस हवाले से बता रहे हैं, चलते हैं मुबल्लिग़ दावत इस्लामी की जानिब। बहुत सारे मदनी इनाम ऐसे हैं कि जिस पर मतलब कि ये मैं सिर्फ वक्त की बात कर रहा हूँ ना, कि वक्त देना नहीं पड़ता। वक्त देने वाले कितने मदनी इनाम आते हैं, इस पर गौर कर लें, इस पर गौर कर लें। अच्छा, जो वक्त देने वाले मदनी इनाम आते हैं उसमें वक्त लगता भी कितना है? 5 मिनट, 7 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, यही लगते हैं ना, इससे ज़्यादा तो नहीं लगता।
اب ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنی ہے، مدنی انعام ہے. کتنی دیر لگتی ہے آیت الکرسی پڑھنے میں؟ 1 منٹ لگتا ہے، اس سے زیادہ تو نہیں لگے گا. ٹھیک ہے نا. اپنا آدمی کو محاسبہ بھی کرنا چاہیے. تو مدنی انعامات میں کیا نہیں؟ قفل مدینہ مدنی انعامات میں، نگاہوں کی حفاظت مدنی انعامات میں، دل کی حفاظت مدنی انعامات میں، ظاہر کی اصلاح ہے تو باطن کی اصلاح ہے. تو مدنی انعامات میں کیا نہیں؟ تنگ دستی کا علاج مدنی انعامات میں. جی گھریلو جھگڑوں کا حل مدنی انعامات میں موجود ہے. آپ پریشان ہیں، آپ کی پریشانی کا حل مدنی انعامات میں موجود ہے. روزی میں برکت چاہیے، روزی میں برکت والے مدنی انعامات موجود ہیں. تو الحمدللہ عز و جل مدنی انعامات میں سمجھ لیں کہ مدینہ 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 ہے. اللہ ہمیں کر دے عطا قفل مدینہ، ہر ایک مسلمان لے لگا قفل مدینہ. یا رب نہ ضرورت کے سوا کچھ کبھی بولوں، یا رب نہ ضرورت کے سوا کچھ کبھی بولوں، یا رب نہ ضرورت کے سوا کچھ کبھی بولوں. اللہ زبان کا ہو عطا قفل مدینہ. الحمدللہ عز و جل عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں 12 روزہ مدنی کورس کے معلمین کرام کا تربیتی سلسلہ جاری ہے. الحمدللہ عز و جل 12 روزہ مدنی کورس کی بھی کیا خوب بہاریں ہیں. جو یہ 12 روزہ مدنی کورس کرتا ہے اس کورس کے دوران اس میں بہت بڑی تبدیلی آتی ہے. الحمدللہ عز و جل اس کا جدول جو ہے وہ مدنی انعامات کے مطابق ہے، اور تہجد سے لے کر رات عشاء کے 2 گھنٹے تک جو ہے وہ مدنی انعامات کے مطابق وقت گزارتا ہے. تو اس میں جو ہے وہ تہجد کے وقت جگایا جاتا ہے، تحیۃ الوضو اسلامی بھائی ادا کرتے ہیں، تحیۃ المسجد بھی ادا کرتے ہیں. تو روز اس میں تہجد پڑھائی جاتی ہے، اور تہجد کے بعد رو رو کر الحمدللہ عز و جل مناجات کرتے ہیں، دعاؤں کا سلسلہ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، تو پھر صدائے مدینہ لگاتے ہیں. پھر فجر کی نماز با جماعت پہلی صف میں پڑھنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو سنت قبلیہ ادا کی جاتی ہے. پھر مدنی حلقے کا سلسلہ ہوتا ہے جس میں قرآن پاک سے 3 آیات بما ترجمہ و تفسیر پڑھ کر سنائی جاتی ہے، اور یہ روز یہ سلسلہ ہوتا ہے. پھر اشراق و چاشت تک یہ مدنی حلقے کا سلسلہ ہوتا ہے. پھر اشراق و چاشت بھی ادا کرتے ہیں. بہت روحانیت ہوتی ہے، اور اسلامی بھائی زبان کا قفل مدینہ لگاتے ہیں، لکھ کر بھی بات ہوتی ہے، اس میں اشاروں سے بھی بات ہوتی ہے، اور اشارے بھی الحمدللہ سکھائے جاتے ہیں. پھر روزانہ جو ہے وہ باطنی جو بیماریاں ہیں ان کے متعلق بیانات بھی ہوتے ہیں. پھر ان کی تعریفات یاد کروائی جاتی ہے، علامات بتائی جاتی ہے، اسباب یاد کروائے جاتے ہیں، ان کے علاج یاد کروائے جاتے ہیں. الحمدللہ عز و جل. اور پھر اس میں مدرسۃ المدینہ بالغان بھی پڑھایا جاتا ہے، قرآن پاک کے مخارج درست کروائے جاتے ہیں. اور ہاں نماز بھی سکھائی جاتی ہے، وضو، غسل، نماز کی عملی مشق، فرائض، واجبات. الحمدللہ عز و جل. تو اب جو ہے اس کورس میں کتنی برکت ہے. دعائیں بھی یاد کرتے ہیں، سنتیں بھی سیکھتے ہیں، آرام کا بھی وقفہ ہوتا ہے، کھانے کے دوران بھی تربیت ہوتی ہے. الحمدللہ عز و جل. تو 12 روزہ مدنی کورس جو ہے وہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا پسندیدہ مدنی کورس ہے. آپ یہ مدنی کورس کر لیجئے. آپ جب بھی یہ مدنی کورس کریں گے آپ کہیں گے کہ ہم نے دیر کر دی. تو جلد از جلد یہ 12 روزہ مدنی کورس آپ کر لیجئے. نیت فرما لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل جلد سے جلد ہم 12 روزہ مدنی کورس کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. اور الحمدللہ جامعۃ المدینہ میں بھی 12 روزہ مدنی کورس کی دھوم دھام ہے الحمدللہ. اور یہ سلسلہ بھی ہمارا جاری رہے گا. 12 روزہ مدنی کورس کب کہاں ہو رہے ہیں اس کی معلومات جاننے کے لیے ہماری ویب سائٹ www.madaninamat.net پر آپ وزٹ کر لیجئے، تو وہاں اس کی تاریخ آپ کو پتہ چل جائے گی. مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان میں مختلف مجالس کے تحت نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا. مجلس نشر و اشاعت کے تحت کالم نگار، صحافی اور میڈیا سے تعلق رکھنے والے ارشاد احمد عارف سے ملاقات کا سلسلہ ہوا، جبکہ فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے صدر رانا عظیم کو بھی دعوت اسلامی کا پیام پیش کیا گیا. ان شخصیات نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے. من ثنيات الوداع وجب
الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. مدنی چینل مدینے کے عاشقوں کا اور مسلمانوں کا وہ چینل ہے جسے دیکھنا بھی ثواب ہے. مدنی چینل کو اسی طرح جاری و ساری رہنا چاہیے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ مشن جو پوری دنیا کے اندر آپ پھیلا رہے ہیں، ہماری صحافی برادری اس پر آپ کو خراج تحسین بھی پیش کرتی ہے اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ کرے بہت جلد وہ مقام آئے، وہ دن آئے جو امیر اہل سنت نے جس کے لیے اس مدنی چینل کو شروع کیا. مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائیں. مزید مدنی خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. مدنی چینل دیکھتے رہیے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا